السلام علیکم ناظرین، آج اہل بیت ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کے لیے ایک خاص پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں، گفتگو سخن۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم ادبی شخصیت جناب سلیم شیرازی صاحب ہمارے مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے کو ہوسٹ ہوں گے، بلکہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت سے چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جناب تنویر نقوی صاحب ہوں گے۔ ان دونوں کے ساتھ آج ہم یہ خوبصورت پروگرام کریں گے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے مہمان گرامی جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سلیم شیرازی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ اور تنویر بھائی کو وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ظاہر ہے کہ اتنی آپ کی مصروفیت اس کے باوجود آپ نے یہ ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا، ہماری اس درخواست کو قبول کیا، اور ہم اپنے بھائی ابو ذر کے بھی بہت شکر گزار ہیں، جو کہ اور میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ جب بھی میں ان سے کوئی بھی خواہش ظاہر کرتا ہوں یہ ہمارے لیے حاضر رہتے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے، اور ان کی طرف سے اور اہل بیت ٹی وی کی جانب سے ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد تو آپ کی ہی یہ تشریف آوری، آپ کے ساتھ ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پر تو آپ کو لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابھی لندن میں بہت سے لوگ آپ سے واقف نہیں ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ کا پروگرام کچھ دیر پہلے بھی ہوا دوسرے چینل پر، اور آنے والے دنوں میں جیسا کہ میری اطلاع کے مطابق ماشاءاللہ آپ کے کافی پروگرامز جو ہیں وہ لائن اپ ہیں ایک کے بعد ایک، اور آپ کی کافی مصروفیت ہے، وہ اس سے بھی انشاءاللہ لوگ استفادہ کریں گے۔ سلیم صاحب، آپ کی اجازت سے میں آپ سے سوال، یا آپ اس کو جو بھی سمجھیں، اس لیے کہ یہ تعارف کے طور پر کچھ چیزیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ تنویر بھائی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں گفتگو کریں گے اور پوچھتے رہیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس طرح سے بہتر سمجھیں اپنا تعارف کرائیں، اس لیے کہ مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے کہ آپ اپنی زبانی جو بھی بتا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اور بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے۔ جی، میں سلیم شیرازی، لکھنؤ میرا وطن ہے، اور تعلیم دہلی یونیورسٹی سے حاصل کی، پھر اس کے بعد دہلی کی صحافتی دنیا سے وابستہ ہو گیا۔ دہلی کے بڑے اردو، انگریزی، ہندی کے اخبارات میں ذمہ دار عہدوں پر خدمات انجام دی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈیو پر کمنٹری لکھی، جہانما لکھا، آج کی بات کی اسکرپٹ لکھی، اور دوردرشن نیوز کے اردو ڈیسک پر میں نے ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اور ابھی 4-5-6 برس پہلے مجھے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا ایک ادارہ ہے، پریس انفارمیشن بیورو، PIB، اس سے لینگویج ایکسپرٹ مقرر کیا گیا۔ میرے سپرد کی گئی لینگویج ایکسپرٹ کی خدمات 5-6 برس تک میں نے وہ خدمت، اور ابھی پچھلے برس ہی میں وہاں سے علیحدہ ہوا ہوں۔ اب یہاں میرا بیٹا عزیزی سلخاب شیرازی یہاں ہے، تو ہم مطلب اسی کے وساطت سے یہاں آئے ہیں، اور آپ سب کی مطلب یہ کہ مہربانی کے اور سلیم نوازی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم جیسے کم ترین کو بھی کسی لائق سمجھا۔ بہت مہربانی آپ کی۔ یہ تو آپ کا بڑپن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ
یہ ہم لوگوں کے لیے شرف ہے کہ ہمارے لیے تو جس کو کہتے ہیں میرے جیسے لوگوں کو تو جس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ میں خود آپ سے جو کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں استفادہ کر سکتا ہوں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور میں بلکہ خود اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں کہ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے میں ابھی تک آپ کی خدمت میں اس طرح سے حاضر نہیں ہو سکا اور آپ کو اس طرح سے وقت نہیں دے پایا. اور انشاءاللہ ابھی اور آنے والے دنوں میں پروگرامز ہوں گے آپ کے ساتھ اور کچھ پروگرام لائن اپ ہیں آلریڈی. تو ناظرین ابھی آپ نے جناب سلیم شیرازی صاحب کی گفتگو سے خود ہی یہ اندازہ لگایا، حالانکہ میرے لیے یہ بڑا محال تھا کہ اتنی بڑی شخصیت اور مجھ جیسا کم علم جو ہے وہ نظامت یا آپ کہیں کہ ہوسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میرے لیے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے اور میرے کیا سب کے لیے یہ اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں. بلکہ اتفاق سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے کیا بات شروع کروں گا، کس طرح سے کیا کیا. تو سلیم شیرازی صاحب کی شخصیت میں اتنے پہلو ہیں کہ بلکہ اتفاق سے ابھی آپ کی کتاب جو آ رہی ہے اس کا جو ٹائٹل ہی ہے ہفت پہلو، تو وہ جی دیکھ جی کر جی کے مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑی آسانی بھی ہو گئی میرے لیے کہ اگر اس سمت گفتگو شروع کر دی جائے گی تو 1 گھنٹے کے پروگرام میں یہ ناکافی ہوگا. ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ابھی سلیم شیرازی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہم، کیونکہ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ ایک مذہبی چینل ضرور ہے لیکن اہل بیت ٹی وی کی جو خدمات مذہبی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی بھی پروگرام ہوتے ہیں اور اردو ادب کے لیے جو ادبی پروگرام ہیں اس میں بھی یہ کہیں سے کم نہیں ہے. ایک سے ایک اچھے پروگرام یہ اہل بیت ٹی وی آپ کے لیے پیش کرتا رہتا ہے. آج کے اس پروگرام میں میں یہ گزارش کروں گا دستبط آپ سے کہ ہم کچھ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جیسے ایک کوئی حمد آپ کی اپنی، پھر اس کے بعد پھر آپ سے ہم ایک نعت سنیں گے، پھر منقبت، اور بیچ بیچ میں جو ہے وہ ہم دوسری باتیں بھی کرتے رہیں گے. تو سب سے ایوان پہلے اگر آغاز ہم سے ہو جائے پھر بیچ میں ہم دوسری باتیں کرتے رہیں گے. بھائی میرا دامن ہم کے سلسلے میں بہت تنگ ہے. میں نے زندگی میں ایک حمد لکھی تھی، وہ بھی ہندوستان چھوڑایا. مجھے نہیں معلوم چلا کہ مجھے آپ حضرات کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ دیتا آتا. نعت اگر آپ فرمائیں گے تو میں سنا دوں گا. جی چل ٹھیک ہے، بالکل ارشاد بہتر ہے، ارشاد. بالکل. تو نعت سے ہی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. پہلے تو نعت کے تازہ 2 شعر. جی. ہماری مغفرت کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے، ہماری مغفرت کا، ہماری مغفرت کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے. درے احمد پا سجدے کا اگر امکان ہو جائے، درے احمد پا سجدے کا اگر امکان ہو جائے. میں سمجھتا ہوں جو شعر سنانے جا رہا ہوں میری نظر میں قیمتی ہے. دیکھیے کہتا ہے، ضرور ہو. گناہوں کو فرشتے چومتے ہیں آ کے راتوں میں، کیا خوبصورت مصرع ہے، واہ واہ واہ. گناہوں کو فرشتے چومتے ہیں آ کے راتوں میں، جن آنکھوں کو
تمہاری دید کا ارمان سبحان ہو اللہ، کیا کہنے، جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری دید کا ارمان ہو جائے، ہماری مغفرت کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے، درے احمد پر سجدے کا اگر امکان ہو جائے۔ یہ نعت میں نے یہاں آ کے شروع کی تھی، اس کے 2 شعر میں نے کیا آپ کی خدمت میں پیش۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی تنویر نقوی صاحب بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور تنویر بھائی کی بھی شخصیت اردو ادب میں بہت نمایاں ہے، لوگ واقف ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ یہاں پر تنویر بھائی نے بھی بڑے اچھے اچھے پروگرام خصوصاً اردو کے حوالے سے یہاں پر کیے، سیمینارز، اور ان کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہاں پر جاری رہتی ہیں۔ اور ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ تنویر بھائی اور جناب سلیم شیرازی صاحب، یہ دونوں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ تو اب میں تنویر بھائی سے کہوں گا کہ وہ شیرازی صاحب سے کچھ اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں، تو پھر آگے ہم جو ہے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ پھر شکریہ بھائی، بڑی ہماری خوش نصیبی ہے اہل لندن کی کہ جناب سلیم شیرازی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمیں ان سے استفادے کا ہم سب کو موقع فراہم ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسا آپ نے کہا کہ بھئی ایک پروگرام ہو چکا شام کو 5 بجے دوسرے چینل پہ، اب آپ کا یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کل ابھی پاکستان کمیونٹی سینٹر ولیسڈن گرین کے اوپر بہت بڑا سالانہ جو مشاعرہ ہوتا ہے، وہ ان کے اعزاز میں مہمان خصوصی ہوں گے سلیم صاحب وہاں۔ جو حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر کل وہاں آنا چاہیں تو یقیناً اپنے ذوق کے مطابق وہاں پروگرام میں شرکت کریں، اور ایک اور ملاقات کا موقع بھی ہم سب کو ملے گا بیٹھ کے اس پروگرام کے توسط سے۔ اور بڑی میں تو اپنے لیے ذاتی طور پہ بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے ایک مدت مزید کے بعد آج ملاقات کا ہم کو موقع ملا ہے، اور کسی بھی بہانے سے صحیح جتنے دن بھی ان کا قیام یہاں لندن میں ہے، ہم لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پروگرام کرنے چاہیے تاکہ یہاں کے نوجوان شعراء اور طلباء ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ان سے باتیں کر سکیں، وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، صرف سبحان تجربے اللہ، کار لوگوں سے ملاقات میں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے، واہ۔ یہ بات آپ کی تائید میں تنویر بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک تو ہمارا بزم ویلا کا جو سالانہ جشن غدیر ہوتا ہے، اس میں بھی جناب سلیم شیرازی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہماری آنے والے دنوں میں کئی نجی جو بزم ویلا کے ساتھ بیٹھک ہوگی، جس میں ہماری رہنمائی کے لیے ہم ان سے سیکھیں گے بہت کچھ۔ اور لوگوں کو اور ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ سلیم شیرازی صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ جسے بیان کرنا کسی کے لیے جو ہے نا وہ بہت آسان نہیں ہے، اتنا وسیع کینوس ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنے پہلو ہیں، اور سب پہ وہ اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ایک نمایاں شخصیت ہے ان کی ہر پہلو سے، اور استاد الشعراء ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنا شاگرد کسی کو نہیں بنایا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہے اور بہت سی چیزیں آپ سے سیکھی ہیں۔ اور جیسا کہ بھی تنویر بھائی نے بتایا کہ سیٹرڈے کو وہاں پر مشاعرہ ہے، اس کے علاوہ اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی آپ کے اعزاز میں ایک بہت اچھا خاص پروگرام رکھا گیا ہے۔ ایک شام جناب سلیم شیرازی صاحب کے نام، اور وہ بزم ویلا اور اردو اکیڈمی کی طرف سے یہ پروگرام ہے جو آن لائن ہوگا، اور اس کا
لنک تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا کہ جو لوگ اس کو بعد میں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس وقت بھی لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. سلیم شیرازی صاحب سے ابھی تک کی میری جو بھی گفتگو اور جو بھی ملاقات رہی اس میں میں نے جو سب سے اچھی چیز پائی کہ بہت ہی آسان ہے. بہت سے لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جن کے پاس تھوڑی سی بھی چیزیں کچھ آ جائیں, کوئی علم ہو یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ پھر ان کے ہاں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ ابھی تک میں نے جب بھی کال کی, جتنی مرتبہ میں نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ سے پوچھنی چاہیے, اس کے لیے اتنی محبت اور اتنی شفقت سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ میرے لیے حاضر رہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی کہ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ذرا سا اگر کسی کے پاس کوئی ہنر آ جائے, کوئی چیز آ جائے اور لوگوں کا اللہ اور مولا اگر کوئی مقام عطا کر دیں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن سلیم شیرازی صاحب کو جس طرح سے اللہ نے اور مولا نے ان کو نوازا ہے, تو اسی طرح سے یہ بہت لوگوں کے لیے اویلیبل بھی رہتے ہیں. میں سلیم شیرازی صاحب سے فرمائش کروں گا کہ ہم کیا کہتے ہیں, نعت تو ہم نے سن لی, ابھی وہ ایک منقبت جو بہت ہی مجھے بھی اچھی لگی اور آپ کی بہت ہی مشہور وہ ہے, جس میں کہ ذہنوں کے شیوالوں میں, وہ اگر آپ زحمت ہوگی آپ کو اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے. ہوں, لیکن یہ کہ چونکہ آج کل معصوم کونین کے دن ہے, سب لوگ مطلب یہ کہ سب لوگ اپنے اپنی طور سے مطلب یہ کہ اپنی اپنی بساط بھر معصوم کونین کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں کونین کے لیے 2-3 شعر پڑھوں. آپ کو اختیار ہے, آپ بالکل جو آپ بہتر سمجھیں. بالکل میں کرتا ہوں کہ تنویر بھائی دیکھیے گا. جی بسم اللہ, ارشاد. فخر کونین حق کی رضا فاطمہ, فخر کونین حق کی رضا فاطمہ, فخر کونین حق کی رضا فاطمہ, وجہ تخلیق ارض و سما فاطمہ, فخر کونین حق کی رضا فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان ملاحظہ فرمائیں, ان کو باغے فدق کی ضرورت نہ تھی, ان کو باغے فدق کی ضرورت نہ تھی, فرض حق کر رہی تھی فاطمہ, فخر کونین حق کی رضا فاطمہ. اور دونوں عالم کے مشکل کشا ہے علی, دونوں عالم کے مشکل کشا ہے علی, ہے علی کی بھی مشکل کشا فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. حق کی رضا فاطمہ, وجہ تخلیق ارض و سما فاطمہ. اگر آپ مناسب خیال کریں تو اسی قبیل میں 2 شعر ایک دوسری منقبت کے مجھے یاد ہیں شہزادی کے لیے, وہ بھی پڑھ. بسم اللہ, اللہ ارشاد. آپ فرمائیے گا, میرا خیال کچھ زیادہ تو نہیں کر رہا میں. نہیں, آپ کے ہی لیے یہ پروگرام, ہم تو یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ناظرین محظوظ ہو رہے ہیں اور دعائیں آپ کو دیں گے سب انشاءاللہ. بس ایک مسئلہ, ایک شعر یہ شہزادی کی خدمت میں پیش ہے. مدح زہرا کے موسم سہانے لگے,
واہ واہ صحرا کے موسم سہانے لگے، حادثے مجھ سے نظریں چرانے لگے، کیا کہ واہ 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 صحرا سبحان اللہ کے موسم سہانے لگے، گھر سجانے فرشتوں کی بھیڑ آ گئی، گھر سجانے فرشتوں کی بھیڑ آ گئی، ہم حدیث قصہ جب سنانے سنانے لگے، لگے کیا کہنے بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان ہم اللہ حدیث کے ساتھ جب سنانے لگے، جب اللہ واہ گھر زحمت ہوگی سجانے مقرر فرشتوں کی ارشاد بھیڑ آ کیجئے گئی، زحمت ہوگی بہت خوب، کیا بہت ٹچ ہے، خوبصورت فرشتوں کی بھیڑ آ بھیڑ آ گئی، گئی، حدیث قصہ جب سنانے لگے، فرشتوں کی بھیڑ آ گئی، ہم حدیث قصہ جب سنانے لگے، کیا مدح کہیں سبحان طیبہ اللہ سہانے لگے، حادثے مجھ سے نظریں چرانے چرانے لگے، مدح واہ طیبہ واہ موسم مدح طیبہ کے سہانے، موسم سے جی اب فرمائیں۔ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے بہت خوبصورت منقبت اور کیا کہنے ہیں آپ کے ترنم کا اور ناظرین ایک اور پہلو جو بہت اہم پہلو ہے جناب سلیم شیرازی صاحب کا کہ جناب سلیم شیرازی صاحب بچپن سے نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس وقت نوحہ خوانی کہاں تک ہے کیا سلسلہ ہے لیکن یہ بھائی عرفان صاحب وہ قصہ ہے، یہ قصہ ہے جب تک کہ جب آصف جوان تھا، جی اچھا بہرحال نوحہ خوانی اور باقاعدہ انجمن میں پیش ہونا اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے سلیم شیرازی صاحب کے ساتھ تھی اور پھر اس کے بعد یہ اس طرف جو ہے یہ آپ کا کچھ اس سفر کے بارے میں بھی بیان کیجئے اس سفر کی کیا سلسلہ یہ فرمائیں۔ جی جو یہ جی آپ کا شعری سفر اور وہ انجمن اور نوحہ خوانی سے پھر یہ سلیم شیرازی صاحب بھائی وہ سفر جو انجمن شمشیر حیدری، وہ جو انجمن شمشیر حیدری سے شروع ہوا وہ سفر بیان کیجئے۔ جی ہاں ہے کہ لکھنؤ کے مومنین کے بچوں کی رگوں میں تو عزاداری خون کی طرح دوڑتی ہے، اس لیے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ مجلس میں جائیے یا آپ ماتم کیجیے، بس مطلب یہ ہے کہ وہ فطری ایک ذوق تھی کہ بھائی چلو بھائی مولا کا ماتم کریں گے، چلے گئے انجمن میں نوحے پڑھے، ہاں علامہ فضل نقوی کہ وہاں ہم جا کے بیٹھا کرتے تھے، استاد تھے وہ لکھنؤ کی انجمنوں کے لیے نوحے اور سلام لکھا کرتے تھے، انہوں نے مجھے مطلب میرا جو تھوڑا تلفظ فارسی زدہ دیکھا، فارسی آمیز نہیں کہوں گا کیونکہ فارسی آمیز تو ظاہر ہے کہ بہت علم کی بات ہے، مجھے تو اتنی فارسی بھی نہیں آتی، تو انہوں نے میرے لیے ایک فارسی نوحہ کہا، وہ انجمن میں پڑھتا تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی، لوگ جب بھی میں پڑھتا تھا تو دور دور سے لوگ کھینچے چلے آتے تھے، اگر آپ کہیں تو اس کے 4 شعر مجھے یاد ہے، میں پڑھتا ہوں۔ بالکل زحمت بسم اگر اللہ آپ کو بسم اللہ۔ ضرور لیکن تو بالکل گزارش کروں گا آپ سے کہ کیا کہنے ہیں ضرور پیش کیجئے شباز دل مادر کے آفتاب گذشت، شباز دل مادر کے آفتاب گذشت، تباہ شد دل لیلا کجا شباب گذشت، شباز دل مادر کے آفتاب گذشت، شباز دل مادر کے آفتاب گذشت، چه شد که بر لبی اصغر سوال آب گذشت، چه شد که بر لبی اصغر سوال آب گذشت، به شکل پیکی قضا مانی جواب گذشت، شباز در دل مادر که آفتاب گذشت، شباز در دل مادر که آفتاب گذشت، چه شد که بر لبی اصغر سوال آب گذشت، چه شد که بر لبی اصغر سوال آب گذشت، به شکل پیکی قضا مانی جواب گذشت، شباز در دل مادر که آفتاب گذشت، شباز در دل مادر که آفتاب گذشت، شباز در دل مادر که آفتاب گذشت.
نمایاں حیبت عباس بود بر ساحل، نمایاں حیبت عباس بود بر ساحل، زمان دید که تصویر بود را گذشت، تو زمان دید که تصویر بود را گذشت، که باز در دل موجد که آفتاب گذشت، که باز در دل موجد که آفتاب گذشت. بنید فرقی شهیدین و بر زبان آید، بنید فرقی شهیدین و بر زبان آید، به هر قدم ره تسلیم انقلاب گذشت، به هر قدم ره تسلیم انقلاب گذشت، که باز در دل موجد که آفتاب گذشت، باز در دل موجد که آفتاب گذشت. یہ پڑھا کرتا تھا میں، تو یہ جب میں پڑھتا تو بہت سے لوگ مطلب یہ کہ لوگ بنی کیا سمجھتے تھے کہ اس کو پیچھے چلے آتے تھے، لیکن ہزاروں کا ارے مجموعہ کیا جمع ہو جاتا خوبصورت، تھا. کیا خوبصورت انداز ہے، اور کیا آپ کا فارسی کا تلفظ. اچھا ناظرین، جیسے انہوں نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا تھا نا ابھی، یہ سلیم شیرازی صاحب فارسی میں بھی انہوں نے اس زمانے میں ڈگری کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے فردر کیا ترقی ہوئی ہوگی مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈگری تک کا تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہے آپ نے فارسی میں جو ہے باقاعدہ وہاں سے نہیں شاید. بس تھوڑی جو آنرس میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، اس کے 2 پیپر بھی ہوتے ہیں آنرس میں فارسی کے، وہ بس ہم نے مطلب پڑھا لی تھوڑی بہت، جو زیادہ مطلب یہ کہ بہت قابل تو ہم ہے نہیں، دیکھیے معاف کیجیے گا ہمیں مانم کے ارے مند کیا آدمی، لیکن ہاں یہ ہے کہ آنرس میں چونکہ 2 پیپر فارسی کے ہوتے تھے وہ ہم نے پڑھی ہے، اور باقاعدہ 2 برس پڑھی ہے، نہیں بلکہ 3 برس پڑھی ہے فارسی. ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت جو ہے نا، یہ 1 گھنٹہ تو مطلب یہ تقریباً 35 منٹ جو ہے نا وہ تو ایسے ہی نکلے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ بلکہ کچھ اگر کئی قسطیں ہوں تو وہ بھی شاید کم ہوں گی کہ اتنی چیزیں ہوں گی بات کرنے کے لیے. آپ نے کس کس شعبے میں، کس کس صنف میں آپ نے جو ہے جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کے کام ہے، اس پہ اگر کام کیا جائے تو بات کیا جائے تو ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ہمیشہ کم ہی رہے گا. تو بھائی ایسا بہرحال سمجھیے گا، کتابیں میری آ گئی، میں نے کیا تھا آج تو بھائی پارسل جی آیا ہے وہ، تو اپنے بارے میں جو مفصل معلومات ہے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا دونوں کتابوں میں. ایک بات یہ ہے کہ میں نے مطلب دلی میں یہ کہ اب اس وقت تو مطلب یہ دلی میں بہت سے صحافی ہیں، مطلب یہ میرا خیال ہے کہ سینکڑوں صحافی تو ہیں، لیکن مجھے بھی لوگ سب صحافی کی حیثیت، سینئر صحافی کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں بہت اعتماد سے. بہت لاف و گداف کا میں قائل نہیں ہوں کہ میں اپنے بارے میں لیکن یہ کہ بس اتنا جانتا ہوں کہ ہاں میں نے صحافت کی ہے، اور تقریباً 40 برس مسلسل صحافت کی ہے، اور بڑے بڑے یعنی اردو میں تو خیر اردو کا تو میں بہت بڑے عہدوں پر فائز ہی رہا، مدیر اعلیٰ رہا، لیکن ہندی میں بھی بڑے بڑے اسکوپ لگائے میں نے جن کی بڑی قدر ہوئی، لوگوں نے بہت بہت سراہا. مطلب یہ کہ ایسے اسکوپ لگا دیے کہ لوگ ان کو پڑھتے، ان کو پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے. بہت اچھی اچھی اسٹوریز کلک کی، انگریزی میں بھی مڈ ڈے میں جب میں تھا تو وہاں بھی میں نے خوب بہت اچھی اچھی اسٹوریز کلک کی، لوگوں نے بہت سراہا. اس کے بعد جب ادھیڑ عمر سے زیادہ ہو گئی تو پھر میں چلا گیا ریڈیو، وہاں سے دوردرشن، پھر وہاں سے PIB. یہ سفر رہا میرا. شاعری چونکہ لکھنؤ سے لے کے آیا تھا، یہاں اہل دہلی نے بہت نوازا، بہت پسند کیا، تو کچھ ہمت بڑھی کہ چلو بھائی شعر کہیں کچھ. پھر میر صاحب کو پڑھا، پاکستان کے شاعر شعراء کو پڑھا، ظفر اقبال کو پڑھا، منیر نیازی کو پڑھا، ناصر کاظمی کو پڑھا، ہمدرد اسلام صاحب امجد کو پڑھا. ان سب کو پڑھ کے تھوڑا سا مطالعہ تھوڑا اور ہو گیا. ہاں بس یہ کہ جان ایلیا صاحب کو بہت کم پڑھ پائے ہم، اور ابھی ہم تنویر کریں گے اس پر کہ بھی جان ایلیا صاحب کا مجموعہ اگر کہیں ملے تو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. تو یہ صورت رہی. اب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وقت کم ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی گفتگو ہو، پھر میں آپ کو وہ خبر سناؤں گا مولا کائنات کی شان میں جو سب طرف بہت مشہور ہوئی. نہیں، میں یہی ابھی کہنے والا تھا آپ سے کہ
اب بلکہ میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کی پسندیدہ ہے، جو آپ کو خود بہت اچھے لگتے ہیں کلام، وہ آپ پیش کریں، اور جتنا بھی وقت ہے اس میں ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ پہلے تو چار شعر تحت میں سن لے مولا کونین کے لیے، جی پھر بسم اس کے اللہ۔ بعد ان کو بس سناؤں گا۔ بس کہتا ہوں کہ زیادہ فرمائیں، مقدس بسم اللہ۔ کس قدر ذکر علی ہے، واہ مقدس کس قدر ذکر علی ہے، سخن خوانی عبادت ہو گئی ہے۔ واہ واہ، ہمیں عبادت ہوگی۔ سخن خوانی عبادت ہو گئی ہے، علی والوں کی تقدیریں ہیں روشن، واہ علی والوں کی تقدیریں ہیں روشن، یہ سوئے بھی تقدیریں روشن، علی والوں کی تقدیریں ہیں روشن، یہ سوئے بھی تو قسمت جاگتی ہے، اور واہ واہ، چلا سورج یہ کہہ کر سوئے مغرب، چلا سورج یہ کہہ کر سوئے مغرب، میری دہلیز چلا سورج یہ کہہ کر سوئے مغرب، میری منزل تو دہلیز علی ہے۔ واہ واہ چلا واہ، کیا کہیں، چلا سورج یہ کہہ میری کر سوئے، منزل تو دہلیز علی ہے۔ واہ واہ، فرشتے تبرک مانگتے ہیں، فرشتے بھی تبرک مانگتے تبرک ہیں، مانگتے فرشتے بھی تبرک مانگتے ہیں، خدا کے شیر کی محفل سجی ہے۔ ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ، خدا کے شیر کی محفل خدا سجی کے ہے، کیا شیر کہنا ہے، کی واہ واہ محفل واہ، سجی ہے۔ خدا کے شیر کی محفل۔ بہت خوب۔ وہ منقبت پیش کرتا ہوں جو جس کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ بسم اللہ۔ گزارش ہے یہ ذہنوں کے دیوانوں میں اصنام کی کثرت ہے، ذہنوں کے دیوانوں میں اصنام کی کثرت ہے، اے بت شکنے یزدان کیا پھر تیری ضرورت ضرورت، ہے، کیا خوبصورت مطلع ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے شوالوں میں اصنام کثرت ہے، اے بت شکنے یزدان پھر تیری ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی آپ ہر دو حضرات زیادہ فرمائے، شاید پسند آئے، تھوڑا سا کنٹروورشل ہے لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ ذکر شہ صفدر سے تجھ کو جو عداوت ہے، ذکر شہ صفدر سے تجھ کو جو عداوت ہے، زاہد تیرا سجدہ بھی توہین عبادت ہے، کیا کہنے ہیں، کیا سبحان اللہ تیرا سجدہ بھی توہین عبادت ہے، ذہنوں کے شوالوں میں اصنام کی کثرت ہے، کردار و عمل تیرے مولا یہ بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کردار و عمل تیرے مولا یہ بتاتے ہیں، حق کے لیے ظالم سے
لڑنا بھی عبادت عبادت ہے. کیا کہیں کیا کہیں. سبحان اللہ حق سبحان کے لیے ظالم اللہ. کی حمایت عبادت. ظالم سے لڑنا بھی عبادت ہے. آخری شعر. تم نے ہی میرے مولا اپنا لیے گھر دونوں. تم نے ہی میرے مولا اپنا لیے گھر دونوں. کعبے میں ولادت ہے مسجد میں مسجد میں شہادت ہے. بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. واہ بہت واہ خوب. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. رحمت ہوگی مکرر ارشاد کی. تم نے ہی میرے مولا اپنا لیے گھر دونوں. کیا خوبصورت شعر. ولادت ہے مسجد میں اپنا لیے گھر دونوں. واہ 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 واہ. ذہنوں کے شوالوں میں اسنان کی کثرت ہے. اے بت شکنے یزدان پھر تیری ضرورت ہے. جی بھائی یہ پوچھنا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. کیا کہنے کیا کہنے. تنویر بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ ابھی تو تشنگی باقی ہے اور ایک پروگرام کم از کم اور آپ رکھیں شیرازی صاحب کے ساتھ اور ہم کم از کم ان کی پریکٹیکل لائف اور ان کی جو پروفیشنل لائف ریڈیو اور دوردرشن وغیرہ کے ساتھ گزری ہے اس کی بھی باتیں سنیں اور کچھ اس میں سے فرمائش کریں. ہندوستان کے تمام ہی حصوں میں اور بلکہ پاکستان جہاں کی اب قومی زبان اردو ہے ہر جگہ تہیہ کیا ہوا ہے لوگوں نے زبان کو چوپٹ کرنے کا. کل تک جو الفاظ مذکر تھے وہ مؤنث ہو گئے ہیں. اب تو پاکستان میں بھی عوام مؤنث بولی جاتی ہے اور مدعا جو تھا وہ مدعے ہو گئے ہیں اور ہم الفاظ کوئی کہاں تک وہ کرتے رہے. بہرحال کم از کم بھارت کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں سلیم شیرازی صاحب زبان کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جتنے دن وہ ہیں تو ایک نشست ہم ایسی کریں بے تکلف قسم کی سوال جواب کی کہ جس میں کم از کم ہمارے نوجوان لوگ بیٹھیں اور کچھ سوال جواب سے استفادہ ہو اور کچھ ان کے علمی تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی گفتگو سے سیراب ہوں گے انشاءاللہ. تو میری تجویز تو یہی ہے کہ دوسرا پروگرام اور رکھیں آپ. انشاءاللہ میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا اور ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ اس پروگرام سے ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ہمارا یہ پروگرام ذکر محمد اور آل محمد کے ساتھ چل رہا ہے تو اس میں جو نورانی پہلو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ساتھ ساتھ اور آج کی یہ خاص تاریخ بھی جو ہے عقد مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ خوشی کی آپ تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی تنویر بھائی نے کہا کہ یقیناً اب اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں جو کہ اردو کو کیسے بڑھتا جائے اور اس کو کیسے بچایا جائے کہ جب میں تو ان لوگوں کے سامنے اگر کوئی بھی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بے ادبی اور بدتمیزی ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے جو ہے لب کشائی کر رہا ہوں. بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ آپ رکھے. اب ہندوستان میں تو صرف مطلب یہ ہے کہ انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں. مثلاً
ایک آدمی آپ کے بہت قریب کا ہے، الہ آباد کے قریب کا، فتح پور ہسوا کا فاروق جی القلی، فتح، اچھا اچھا، وہ تو زبان و بیان کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہے، بہت مطلب یہ ہے کہ صحت الفاظ کا، صحت زبان کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ آپ کہیں بھائی نے جیسے کہا نہیں، مدعا کو مدعا کر دیا، وہ جیسے ہندی والے مدعا کرتے ہیں، اردو والے بھی مدعی استعمال کرنے لگے، اب تو ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر یا کسی کو کوئی صحیح بات سمجھا دی جائے تو وہ مان لیتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ جی اب وہ لوگ رہے ہی نہیں نا، جو کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے بچپن میں ہمارے بزرگ، ہمارے دادا دادی ان سب چیزوں پر کتنا دھیان رکھتے تھے، ان کی نظر اور ان کا کان جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا تھا کہ ہم لوگوں کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کہیں پر بھی اگر ہم نے کوئی غلط استعمال کیا لفظ کا یا کوئی ایسی چیز زبان پہ آئی تو فوراً وہ ٹوک دیتے تھے اور وہیں پر سکھا دیتے تھے۔ آپ ان سے واقف ہیں، بلکہ جو پروفیسر مسعود زما صاحب کی جو اہلیہ وہ مسعود حسن، جی کیا دیوقت مسعود شخصیت کے حسن، جی ادب کی ادیب صاحب کی بیٹی تھیں، تو بہت بہت تھی اس ادب کی۔ اچھا بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جتنی دیوقت شخصیات ادب میں ہوئی، اردو ادب میں ہوئی، وہ ساری لکھنؤ یونیورسٹی میں، الہ آباد یونیورسٹی میں ہوئی۔ دیکھیے پروفیسر مسعود زما صاحب، پروفیسر اعجاز صاحب، پروفیسر احتشام حسین صاحب، جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے، جعفر رضا صاحب، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے الہ آباد یونیورسٹی کی دین ہے۔ اس میں اس کی سلسلے کے آخری جناب فضل امام، ڈاکٹر فضل امام صاحب۔ جی فضل امام صاحب، جی تو اتفاق یہ ہوا کہ میں نے بھی یہ چیز جو ہے نا سنی اور دیکھی کہ اکثر وہاں پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑوس کو، وہ بغل میں کہ اچھا وہ بغل میں رہے، بغل والا گھر، تو یہ بغل میں تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کتنی بڑی بغل ہے کہ آپ کی بغل، وہ آپ لکھنؤ کی بول چال میں تو بولا جاتا ہے بغل میں ہے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں بولتے، وہ تو پڑوس میں ہی کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر بچوں کو ٹوک دینا یا بتا دینا تو وہ زندگی بھر کے لیے پھر وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت، اور اس وقت لندن میں موجود ہیں، کہ ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو ایک طویل عمر عطا کرے، صحت اور تندرستی کے ساتھ، کہ یہ اپنا علم جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، لوگوں کو اور سکھا سکیں، بتا سکیں جو چیزیں ہیں، اور ہم ان سے زیادہ زیادہ سیکھ سکیں۔ اور یقیناً وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے ہمیشہ، اور میں اب بنا کسی لمحے کو گوائے ہوئے یہی کوشش کروں گا میں کہ سلیم شیرازی صاحب سے جو کچھ بھی آپ کا پسندیدہ کلام اتنی دیر میں جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کیجیے۔ قبلہ بھیا ایسا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں 4 شعر پڑھے دیتا ہوں۔ بسم اللہ، گنی تو بسم اللہ، بسم اللہ، ارشاد۔ حشر تو حشر تک ہے زندہ جاوید کردار حسین، واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے، حشر تک ہے حشر تک کردار جاوید کردار حسین، انبیاء بھی کر رہے ہیں مدح سارے حسین، انبیاء بھی کر رہے ہیں مدح سارے حسین۔ پھر دیکھیے گا، مجھ پر لقمان تیری حکمتیں ہیں بے اثر، کیا کہنے، لقمان تیری حکمتیں ہیں بے اثر، لا مجھے خاک شفا دے میں ہوں بیمار حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ واہ، کیا ترکیب، لا مجھے واہ خاطر واہ، کیا شفا دے استعمال میں کیا، بیمار حسین، بہت خوب۔ کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت۔ مجھ پر لا مجھے خاطر شفا دے
حکمتیں ہیں بے اثر، لا مجھے خاک شفا دے میں میں بیمار۔ بیمار بہت سادہ تھا شعر۔ کفر و باطل کیوں نہ ہو، ایک سجدہ حق سے پناہ۔ کیا کہنے، واہ واہ، کفر و کفر و باطل باطل کیوں نہ ہو، ایک سجدہ حق سے پناہ۔ جب مشیت خود کرے تائید انکار حسین، جب سبحان اللہ۔ مشیت خود کرے تائید، تنویر بھائی یہاں کرے کی مجبوری تھی، کوئی لفظ آ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے کرے کر دیا تھا۔ آپ کیا یہ کہنے، نقل کی زبان، لیکن یہ کہ کرے مجبوری تھی۔ ہاں، اور آخری شعر چھوٹے حضرت کی شان میں، سر پٹک کر کہہ رہی ہے آج بھی نہر فرات، سر پٹک کر کہہ رہی ہے آج بھی نہر فرات، کہہ رہی ہے آج بھی آج بھی نہر فرات، فرات۔ تو ہی معبود وفا ہے اے علمدار علمدار حسین۔ حسین۔ کیا کہنے، قافیہ بھی واہ نہ، واہ واہ واہ، واہ جواب نہیں ہے معبود وفا کا واہ بھائی، واہ، واہ واہ واہ، یہی معبود وفا ہے زحمت ہوگی اے سرکار پھر سے۔ علمدار حسین۔ جا کر کہہ رہی ہے آج بھی نہر جی نہر فرات، فرات، سر پٹک کر کہہ رہی ہے آج بھی نہر فرات، کہہ سر پٹک رہی کر کہہ رہی ہے آج بھی نہر فرات۔ ہے فرات، تو ہی واہ، بے وفا ہے معبود وفا ہے اے علمدار حسین۔ تو ہی معبود وفا ہے اے علمدار حسین۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ اے واہ، سبحان اللہ۔ حسین، حشر تک ہے زندہ جاوید کردار حسین، انبیاء بھی کر رہے ہیں مدح سارے حسین، حشر تک سبحان ہے۔ اللہ، اس سے کہا کہ سلام علام دو دو چار چار شعر کہہ لیتا ہوں، ورنہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے کیا آتا جاتا ہے، میں تو اب بھی اپنے آپ کو بہت ہی مطلب یہ کہ مقتدی سمجھتا ہوں، سیکھنے والوں کی سب میں پاتا ہوں، جہاں بھی کچھ ملتا ہے سیکھ لیتا ہوں تھوڑا بہت، بس یہ ہے۔ اب یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ جیتا ہے اس عادت بطور بازو کی جی تان یقیناً۔ بخش خدا بخشندہ۔ جی 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 لیکن تبھی اچھا، بھائی فوراً ایک آپ، ابھی ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ اور ہیں، آپ اگر چاہیں تو کوئی اور دوسرا آپ کا پسندیدہ کلام یا جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ سنا دیں، اگر تو ابھی گنجائش ہے ایک کلام اور۔ پھر میں زمانہ ولی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کاش جذبے میرے اس درجہ مؤثر ہو جائیں، کاش جذبے میرے کیا اس کہیں، درجہ مؤثر ہو جائیں، کاش جذبے میرے اس درجہ مؤثر ہو جائیں، یا وہ آ جائیں یا آنکھیں میری پتھر ہو پتھر ہو جائیں، جائیں، واہ، یا کیا کہنے، یا آنکھیں میری پتھر ہو جائیں۔ وہ دیکھیے آئی بینڈ کا تصور ہمارے وہاں بہت دنوں سے ہے، اسی سے میں نے کیا کہ کر لو آنکھیں میری محفوظ کے جانے کس دم، سبحان کر اللہ، واہ واہ، میری محفوظ
کے جانے کس دم ان کے دیدار کے آثار اجاگر ہو کیا جائیں، کہیں ان اللہ. کی کر کے کروا کے میری محفوظ کے جانے کس دم ان کے دیدار کے آثار اجاگر ہو جائیں. اس میں بھی ایک شعر مولانا کائنات کے لیے ہو گیا ہے. شاد مر کے اب تھی یہی بستر احمد پالی، ہاں اب تھی یہی بستر احمد پالی، اس طرح سے سوئے کے پیمبر ہو جائیں، اس سبحان طرح اللہ. سے سوئے کے تو ایک پیمبر ممبر ہو جائیں. کاش جذبے میرے اس درجہ مؤثر ہو جائیں، یا وہ آ جائیں یا آنکھیں میری پتھر ہو جائیں. کاش جذبے میرے اس درجہ مؤثر ہو جائے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، آپ کو صحت و سلامتی تندرستی عطا کرے، اور یقیناً ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ، اور یہ بالکل آخر میں ایک چیز میرے ابھی ذہن میں آئی کہ خصوصاً جو سلیم شیرازی صاحب کی شخصیت ہے، اس میں انہوں نے بنا کسی تفریق مذہب و ملت ہر طرح کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کہیں کسی سے، سب کو لے کر کے، جو دلی میں آپ کا اپنا جو حلقہ احباب رہا اور جہاں پر ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا، اس میں جو، بلکہ یہ مقصد بھی جو ہم لوگوں کا ہے، جو ابھی اردو اکیڈمی اس پہ بہت کام کر رہی ہے، جناب رشید حسین منظر صاحب جس کے پریسیڈنٹ ہیں، اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں یہاں پر، جن کے ساتھ انشاءاللہ سنڈے کو ابھی ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں سلیم شیرازی صاحب کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ بلا امتیاز مذہب و ملت، یہ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو بات کی تائید ملے گی. تقریباً 5-6 ہندو قلم کاروں اس پر اس نے مضامین لکھے ہیں. جی اس کتاب میں میری جو آگے یہ کتاب میں پیش کروں گا تنویر بھائی کو بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ، تو آپ دیکھیے گا. اس چینل کے حوالے سے یہ بات دور تک جا رہی ہے اور پوری دنیا میں لوگ سنیں گے، تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اردو کسی ایک مسلک یا کسی ایک قبیلے کی زبان نہیں ہے، خصوصاً اردو مسلمانوں کی زبان نہیں صرف، اور اردو سے جو بھی محبت کرنے والے، اردو کو پسند کرنے والے لوگ جہاں جہاں پر بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کو بھی اردو سے کوئی الفت ہے، محبت ہے، خوش ہوتے ہیں اردو کی ترقی دیکھ کر کے، سن کر کے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک کوشش ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے یہاں پر، اور اس میں تمام لوگ کوشاں ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بلکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں نوجوان طبقہ آگے آئے اور آ کر کے اپنا جو بھی رول اس میں ادا کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم اور شوق پیدا کریں اردو کا. اور اس میں کافی حد تک ہمارے تنویر بھائی نے بھی کافی کام کیا ہے اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو انوائٹ بھی کرتے رہتے ہیں، بچوں کو اور لوگوں کو، بلکہ تنویر بھائی نے تو یہاں تک کہ جو GCSEs وغیرہ کی ساری انفارمیشن بھی کتنی مرتبہ بچوں کو دی ہیں. تو اس میں یہ سارے لوگ تو اپنے اپنے حد تک اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں اس وقت اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام لوگ جہاں جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم قبیلے سے، کسی مسلک سے ہو،
ان سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کی ترقی کے لیے ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں، جو بھی اقدام کر سکتے ہیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے آخر میں یہ بلکہ 2 منٹ کی میں اجازت لوں گا ابو ذر سے. میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا جناب سلیم شیرازی صاحب کا اور جناب تنویر نقوی صاحب کا اور اہل بیت ٹی وی کا کہ جنہوں نے یہ ایک خوبصورت پروگرام کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک موقع فراہم کیا. اور انشاءاللہ یقیناً ہم آنے والے کسی دن میں جلدی ہی ایک سلیم شیرازی صاحب کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے اور جس میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. شب بخیر.